السلام علیکم خواتین حضرات، پیش خدمت ہے آج کا اسپیحال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. اصل میں اسکوٹر کا جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا، میرا یادہ جلدی نکل آتا ہوں، اور اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ بھی میری اپنی غلطی سے نہیں ہوا. کوئی دیکھتا ہی نہیں کون کدھر کو جا رہا. ٹریفک ہماری بڑی بے ہنگم ہو گئی ہوئی ہے. بندے کو خود ہی محتاط رہنا پڑتا ہے، اور بندہ اس طرح کے بھی محتاط نہ ہو جس طرح کا ایک بندہ فلم دیکھتے ہوئے محتاط ہوا تھا. ایک بندہ فلم دیکھ رہا تھا نا، تو فلم میں ایک شیر کا سین آیا. وہ بندہ بیٹھا سب کسی آگے فلم دیکھ رہا تھا، شیر سیدھا سین میں اسی کی طرف آیا. لاجی اس بندے نے کہا کہ لاجی یہ تو شیر آ گیا. جتی اٹھا کے چادر موٹے پہ رکھ کے کھسکنے لگا. ساتھ والا بندہ کہتا کدھر؟ کہتا شیر آ گیا. کہتا یا کلکار ہے اور یہ فلم ہے. کہتا مجھے پتا ہے فلم ہے، وہ جانور ہے اسے تو نہیں نہ پتا فلم ہے. تو ایسا محتاط بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے ٹریفک میں خاص طور پہ. اب تو یہ ہو گیا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی جی دوسرے کو پتا ہو نہ ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوسرے کو نہیں پتا. جناب کیا حال ہے؟ آج تو بڑے پپو لگ رہے ہو. تھوڑی سی سنجیدگی پلیز. اللہ خیر. آج یوم قرارداد پاکستان ہے، 23 مارچ ہے، تو گفتگو سیریس ہونی چاہیے. کیا یہ 23 مارچ کا دن ہے، آج ہی تو گفتگو ہنسی خوشی والی ہونی چاہیے. خوشیوں کا دن ہے. اس دن بہت بڑا کام ہوا تھا. یہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی. آج تو امیدوں کی باتیں ہونی چاہیے، خوشیوں کی باتیں ہونی چاہیے، روشن مستقبل کی باتیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. روشن مستقبل کی باتیں ہونی چاہیے، خوابوں کی باتیں ہونی چاہیے، امیدوں کی باتیں ہونی چاہیے. لیکن امید اور خواب تو تبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں نا جب ہم اپنی بنیاد سے جڑے رہیں گے. اگر ہم اپنی بنیاد کو چھوڑ دیں گے، اب پچھلے کچھ عرصے سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دو قومی نظریہ جو اس دن کی بنیاد ہے اور یہ دن پاکستان کی بنیاد ہے، اس طرح دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. اس کو اس طرح متنازعہ بنا دیا گیا ہے کہ جیسے یہ کوئی نفرت کی علامت ہو. حالانکہ دو قومی نظریہ تو محبت اور باہمی احترام کی علامت ہے. اس میں نفرت کہاں سے آ گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے بھی میرا خیال ہے جو بنیاد ہوتی ہے نا، جس خواہش کے تحت آپ کوئی کام کرتے ہیں، وہ آپ خواہش ہی ختم کر دیں تو اس کام کا فائدہ کیا ہو؟ ایگزیکٹلی. یا جس بنیاد کے اوپر آپ نے کوئی بلڈنگ کھڑی کی ہے، وہ بلڈنگ اٹھا کے اس بنیاد سے پرے کر دیں گے تو بلڈنگ کھڑی نہیں رہے گی. ایگزیکٹلی. ہوا اللہ معاف کرے ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذاتی خواہشات اور خوشیوں کے لیے نا اپنا ناس مار لیا ہوا ہے، اور جس چیز کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا اس طرف ہمارا دھیان کٹ ہو گیا. مقصد بھول میرے تائے والا صاحب نظریہ پاکستان اور میرے تائے والا حساب. یار سنو تو صحیح نہیں رہی ہے پاکستان نہیں، ہم جو آگے کر رہے ہیں وہ دیکھو ذرا. میرے تائے والا صاحب ہے، تائے میرے نے اپنے 2 کلے پیلی کے اوپر لگائے گنے. اچھا. باقی جتنے پیسے ٹوٹل اس کے پاس تھے اس نے رو والی ریڑھی خرید لی. لو جی رو والی ریڑھی لے آیا، مشین ساری رو نکالنے والی وہ لا کے کھڑی کر دی کہ گنے وڈے ہوں گے تو رو بیچا کروں گا. جب گنے وڈے ہو گئے تو ساتھ ایک دوست نے کہا کہ تایا اور چھڈ رو والی ریڑھی، ٹرالی بھر جا کے شوگر مل والوں کو گنے دے گیا، فوراً پرافٹ حاصل کرو. لجی تایا فٹافٹ سارے گنے لد کے تو جا کے شوگر مل میں دے آیا. اچھا. ان وقتوں میں تائے کو میرا خیال ہے کہ 3,000 روپیہ پرافٹ ہوا. واہ. 5,000 کی رو والی ریڑھی لے کے آیا تھا. اچھا. اگلی فصل تک رو والی مشین جو تھی اسے ینگار لگ گیا، اس کا بیڑا گرک ہو گیا. 5,000 کا اس کا نقصان کرا لیا اور 3,000 پرافٹ لے کے تو خوشیاں مناتا. پھر ایک عقل مند بندے نے اسے کہا میری گل سے نا کس بات کی تمہیں کالی تھی ہے، اپنی مشین کا بھی بیڑا گرک کر لیا، ساری ینگاری گئی ہے، اور تم اگر تھوڑا تھوڑا کر کے محنت کر کے ایک ایک گلاس بیچتے تو تمہیں پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی 10,000 پرافٹ ہو جاتا. کالی کی ہے، جلدی جلدی پرافٹ لینے کے چکر میں 3,000 لے کے گھر آ گئے ہو، 5,000 کی مشین کا نقصان، 2,000 تو تمہیں پلے سے پڑ گیا. اچھا میری بات سنو، تم یہ بتاؤ کہ یہ ہم کالی کیوں کرتے ہیں، ہم عجلت کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں تمہارے خیال میں؟ لالچ اور کیا. جو امید آگے ہوتی ہے وہ اس کا پینڈا ذرا دور نظر آ رہا ہوتا ہے. فٹافٹ جو انہی پیروں پہ جو پرافٹ مل رہا ہوتا ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہی بات ہے کہ ہمیں اندھیرے میں امید کی کرن دکھائی نہیں جاتی، اور جو امید کی کرنیں ہیں
ان کو ہم ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو ہر بندے کا بلکہ میڈیا کا بھی یہی حال ہے نا. امیدوں پہ کپڑا ڈال رہے ہیں کہ کھ نہیں رہ گیا, بیڑے گرک ہو گئے, لٹ گیا, لے گیا, مار گیا. اب تو یہی چل رہا ہے. اچھا, حالانکہ یہ جو امیدوں کے استارے, بلکہ کہنا چاہیے امیدوں کے ستارے جو ہیں, یہ روشنی بھی دیتے ہیں, آپ کو امید بھی دیتے ہیں, آپ کے لیے آپ کے دل میں جوت بھی جگاتے ہیں, اور آپ کے لیے راستے کا تعین بھی کرتے ہیں. ستارے ہمیشہ سے یہ کام رہنمائی کا فریضہ ہے, یہ انجام دیتے رہے ستارے. لیکن ہم نے رہنمائی بھی لینا چھوڑ دی ہے ان امید کے ستاروں سے, اور روشنی لینا بھی چھوڑ دی ہے. میں نے اس لیے آج خاص طور پہ 23 مارچ کے موقع پہ تمہیں اسی طرح امید کے ستارے یا ستارے کی سیر کرانے کا فیصلہ کیا. بہت خوش ہو گئے تم. امان سے؟ ہاں. تو چاند گاڑی پہ جانا ہے؟ نہیں, اپنی گاڑی پہ لے کے جاؤں گا تمہیں. چلو یار, اپنی گاڑی پہ لے کے جاؤں گا. پتہ کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ منگلا میں آپ کو پاک فوج کے زیر اہتمام چلنے والے خصوصی بچوں کے اسکول کی سیر کرانا چاہتا ہوں. چلو یار, تم بھی پڑھو آپ خدا کے لیے. چلیں. اچھا, منگلا ڈیم کی بھی سیر کراؤں گا. بڑی مہربانی. میں نے گاڑی میں آگے بیٹھنا ہے. منگلا جھیل میں جا کے پانی کو ہاتھ نہ لگانا, اس میں بجلی ہوتی ہے. ہاں. اچھا, منگلا ڈیم میں بجلی بنتی ہے. صحیح کہہ رہا ہے. بیوقوفوں والی بات نہیں کر رہا, ہنس رہی ہو تو اگر ساتھ پلاس لے کے وہاں منہ دھونا ہی نہ پڑ جائے, پلاس کے ساتھ پانی پکڑ کے اوپر پھینک لیں گے. ناظرین, یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی منگلا کے برائٹ ہورائزن اسکول میں. منگلا کینٹ کے اس آڈیٹوریم سے حسب حال اسپیشل کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم, اور اس غیر معمولی شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. وہ بھی کہو نا. کیا کہوں یار؟ وہ جو رستے میں طے ہوا تھا. کیا طے ہوا تھا؟ کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا یار. وہ جس کی وجہ سے میں کوئی نہ لے تمہیں ناشتہ کروا کے لایا ہوں. خدا کا خوف کرو, ناشتہ کروا کے لایا ہوں. ناشتہ 13 سال سے میں تمہیں ناشتہ کروا رہا ہوں, تم نے میرے حق میں کون سا کلمہ خیر کا ہے؟ یار یہ نہ کرو, اتنا ناشتہ تم نے کیا, بکرے کے 4 پاوے ہوتے ہیں, میں نے تمہیں 6 کھلائے ہیں. استغفر اللہ. آپ کا دانشور. جی السلام علیکم. نہیں تو نہ صحیح. جب تم آئے تھے نا ادھر, تو مجھے پھر اخیر پہ بریگیڈیئر صاحب نے, سعید ظفر ڈار صاحب نے سلام لی تھی. اس پہ مجھے غصہ تو چڑھا تھا کہ مجھ سے اخیر پہ سلام لے رہے ہیں. پھر میں نے ان کو بتایا جی اصلی دانشور میں ہوں جناب. پھر انہوں نے کہا کہ یار پتہ نہیں, پھر میرا ٹی وی خراب ہے, ادھر تو تم نہیں لگ رہے ہوتے. پھر میں نے کہا جی ٹی وی ٹھیک کرائیں, میں تو دانشور بن چکا ہوں. زندگی میں بہت کم لمحے ایسے میسر ہوتے ہیں, بہت کم, ریئر ہوتا ہے, جب انسان کو اپنے آپ پہ فخر محسوس ہونے لگتا ہے. آج کے یہ لمحات جن سے ہم گزر رہے ہیں, آپ جیسے لوگوں میں ہم موجود ہیں. اپنے ویورز کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے خاص طور پر یہ منگلا کینٹ میں انتخاب کیا ہے اسپیشل بچوں کے لیے مخصوص ایک اسکول کا, جو برائٹ ہورائزن اسکول منگلا کینٹ میں واقع ہے. اور آلموسٹ پاکستان کے ہر کینٹ میں جہاں پہ آرمی پبلک اسکول ہے, جہاں پہ آرمی کے اسکولز موجود ہیں, کالجز موجود ہیں, اب آلموسٹ ہر کینٹونمنٹ میں اسپیشل بچوں کے لیے بھی ایک اسکول موجود ہے. تالیاں. اس لیے یہ بڑی اہم اور تالیوں والی بات ہے کہ یہ جو انہوں نے بنایا نا فوجی بھائیوں نے اسکول, یہ جو اسپیشل بچوں کا, بریگیڈیئر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ 6 فوجی جوانوں کے بچے ہیں جو اسپیشل کڈز ہیں, باقی سارے سول لوگوں کے بچے یہاں پہ داخل ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ اس طرح کی جگہوں پہ بھی اسپیشل بچوں کے لیے اسکول کھل جائیں اور لوگ آرام سے ادھر اپنے بچے. پاک فوج کے زیر اہتمام چلنے والے ان اداروں کو ایک اور امتیاز یہ حاصل ہے کہ عام طور پر جو مخیر حضرات کے فنڈ سے ادارے چلتے ہیں, ان میں بھی اسپیشل بچوں کے والدین کو اچھی خاصی فیسز دینی پڑتی ہیں, اور بہت سارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پر تو بہت ہی زیادہ فیسز ہیں, بہت ہی زیادہ ہے. لیکن ابھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک پائی خرچ نہیں ہوتی. یہ اصل میں اعزاز کی بات ہے, بلکہ اور اس بات پر فخر کیا جانا چاہیے, اور پاک فوج کے اس چہرے کو بھی
عوام کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, بے شک. اور اگر کسی گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم اسپیشل کڈ کہتے ہیں, تو اس کی خدمت کرنا, اس کو پالنا, اس کو ایجوکیشن دینا, سب سے زیادہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا وہ اس وقت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسی بھی اولاد دی ہے آپ نے قبول کیا اور آپ اسی طرح اس کی خدمت کر رہے ہیں جس طرح لوگ دوسرے بچوں کی کر رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو اسپیشل بچوں کے اسکول ہوتے ہیں نا جی, میں تو ایمان سے دل سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اس وقت اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی فوجی یہ نہ کہہ دیں کہ غلط سلوٹ مارتے ہو, آپ کی بجائے دل سے مار. دل سے سلوٹ مارتا ہوں میں ان کو. یہ پروجیکٹ کیا ہے, اس کے جو روئے رواں ہیں بریگیڈیئر سعید ظفر ڈار صاحب, اگر وہ اسٹیج پہ تشریف لیں اور وہ ہمیں تھوڑا سا بریف کر دیں تو ہمارے ویورز کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ہر کینٹ کے ساتھ ہے یہ ایک اسکول؟ جی صاحب, فوج کے اندر جو تعلیم ہے اس کو بڑی خصوصی اہمیت ہے. تقریباً ہر بڑے کنٹونمنٹ میں جو اسپیشل بچے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ اسکول اسٹیبلش کیے گئے ہیں, جو کہ الحمدللہ پچھلے 8-10 سالوں میں کافی انہوں نے ترقی کی ہے, اور ابھی ہم کافی جو لیٹسٹ جو ٹیکنیکس ہیں اس کے تحت جو ہے ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اچھا, اس میں فیس بالکل نہیں ہوتی؟ اس میں جو یونیفارم ہے, کتب ہیں, اسٹیشنری ہے, باقی جو آنے جانے کا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی فری ہم مہیا کرتے ہیں خود آرمی پبلک اسکول کی طرف سے. جو ریفریشمنٹ ہے, اسپورٹس کا سارا سامان, ہر چیز ہم جو ایون جو ووکیشنل ٹریننگ ہم دیتے ہیں اس میں بھی جو سامان استعمال ہوتا ہے وہ ہم خود اپنے پاس سے مہیا کرتے ہیں. بہت اچھے, ویری گڈ. میرا خیال ہے کہ اسپیشل بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ایک بہرحال بہت صبر آزما کام ہے. ٹیچنگ جو لرننگ پروسیس ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے, تو عام طور پر جو اساتذہ کرام ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اساتذہ کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ جاننے کے لیے اگر ہم اس اسکول یا اس پروجیکٹ کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں برائٹ ہورائزن اسکول منگلا کینٹ کے, اگر ان کو اسٹیج پہ دعوت دیں اور ان سے پوچھیں. ہمارے پاس اس وقت جو بچے ہیں ذہنی کمزوری والے وہ 43 اسٹوڈنٹ ہیں, 43 بچے ہیں, اور قوت سماعت کی کمزوری والے جو ہیں وہ 31 بچے ہیں ہمارے پاس. اس کے لیے ذوالفقار علی صاحب آپ کے پاس جو فیکلٹی ہے, جو ٹیچرز ہیں وہ الگ الگ ہیں دونوں کے لیے؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو اسپیشلائزڈ ہیں وہ الگ الگ ہیں دونوں کے لیے. ان بچوں کو ہم نے جی سر, ان بچوں کو ہم نے 5 کلاسوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. 3 کلاسیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنی کمزوری والے بچوں کی ہیں, اور 2 کلاسیں جو ہیں وہ قوت سماعت سے جو کی کمزوری والے بچے ہیں ان کی ہیں. ہم نے ٹائم فریم ان کے لیے نہیں رکھا ہوا بلکہ گول سیٹ کیے ہوئے ہیں. اسیسمنٹ کر کے بچوں کی ان کے لیے گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ اس وقت یہ بچہ اس سٹیج پہ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے نیکسٹ کیا کام کرنا ہے. ذہنی کمزوری والے جو بچے ہیں وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, آبزرویشن پہ رکھتے ہیں, اور پھر جس کلاس کے لیے وہ سوٹیبل ہوتا ہے, کیونکہ 3 کیٹیگریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں, ٹرینیبل ہیں, ایجوکیبل ہیں, اور پھر ووکیشنل ٹریننگ میں جو چلے جاتے ہیں. کیا ریشو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے اپنی زندگی جو ہے بالکل ایسن طریقے سے انشاءاللہ گزارنی شروع کر دیں؟ 10 سال کے سر مختصر عرصے میں 15 بچے ہمارے یہاں سے فارغ تحصیل ہو کے نارمل لائف اپنی روٹین کی گزار رہے ہیں اور اپنی روزی روٹی کا خود بندوبست کر رہے ہیں. تعلیمی میدان میں سر ہماری خوش قسمتی ان بچوں کی اور ہمارے اس ادارے کی کہ 2 بچے اس وقت ہمارے اس ادارے سے جو کہ ذہنی طور پہ کمزور تھے, ایک بچہ ذہنی طور پہ, بچی بلکہ, اور تالو بھی اس کا کٹا ہوا, بول بھی نہیں سکتی تھی جب وہ یہاں پہ آئی ہے. اس وقت یہاں سے ہمارے سے پرائمری پاس کر کے 7th کلاس میں نارمل اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. تو یہ تو ذہنی کمزوری والا ایک بچی تھی, اور دوسرے ہمارے پاس قوت سماعت کی کمزوری والا ایک بچہ جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول میں کلاس 4 میں نارمل اسٹڈی کر رہا ہے اور ٹاپ 5 اسٹوڈنٹس میں رہتا ہے ہمیشہ. 2 سال اس نے ہمارے پاس گزارے ہیں اس سیٹ والے کی, اور الحمدللہ اس سال ابھی ہمارا رزلٹ جو اناؤنس ہو رہا ہے 3 بچے ہمارے اور نارمل اسکول میں 5ویں پاس کر کے 3 بچے اور نارمل اسکول میں انشاءاللہ جا رہے ہیں. ناظرین, گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا.
صاحب یہ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹیلی ویژن پہ ان کو یہ بھی تھوڑی سی اویئرنیس دیں کہ آپ فنڈ وغیرہ اگر لینا شروع کریں یا لوگ فنڈنگ کریں آپ کے اس ادارے کو تو یہ ادارہ مزید پھیل سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بچے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ڈونیشنز لینے کا؟ اس میں فی الوقت جو ہے ہمارا تقریباً 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ماہانہ خرچہ ہے سارا کچھ، جس میں اساتذہ ایک سکول کا یہ جو آپ اس اسٹیج پہ جو سکول ہے. تو آپ کو پتا ہے جو ہمارے آرمی پبلک سکول وغیرہ میں وہ بھی نو پروفٹ نو لاس کی بیسس پہ ہی چلتے ہیں. ہم بالکل جو ہے تھوڑی فیس جو ہے وہ رکھ کے چلاتے ہیں. تو اس میں جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ ہم اپنے آرمی پبلک سکول کی جو آمدن ہے اس میں سے ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ ہم وہاں سے دے رہے ہیں اور تنخواہ ہم وہاں سے دے رہے ہیں. میں یہاں پہ ان تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ حصہ بٹا رہے ہیں، جو بھی حسب توفیق ہے وہ ہمیں پیسوں کی صورت میں، جو ہیئرنگ ایڈز ہیں اس کی صورت میں اور مختلف میں وہ اپنے حسب توفیق. ادھر کچھ حضرات بیٹھے بھی ہوئے ہیں. دو گزارشات اور کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ تینوں حضرات جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہماری سوسائٹی کے خاتون ہے جی تینوں حضرات ایک خاتون اور 2 حضرات، کیوں کہہ لیں کہ ایک خاتون ایک حضرت اور ایک بڑا ہی حضرت. یار چلو یہ رات بھی کہہ دیا تو کوئی منہ سے رکھ رکھا ہے. وزیر صاحب کے ایک تعارف یہ بھی ہے کہ جتنے شہداء کے حوالے سے جو ان کا ونگ ہے اس کے بھی انچارج ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جو نیسا ویسے ہے تو یہ 2-3 ادارے بھی اور نال فوج کی ڈیوٹی بھی پھر گھر بھی جانتے ہو کہ کرو پھر میرے اندر بیچتی ہوں دے رہی تھی. دیکھیں عزیزی صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ہمارے ملک اور ہماری قوم کی خاطر اپنے عزیز و اقارب کی قربانی دی ہے، جو شہید ہو گئے وہ تو ہیں، مگر آپ کو پتا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جو ان کے لواحقین ہیں ان کو بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو پاک آرمی نے جی ایچ کیو میں ایک شہداء سیل قائم کیا ہوا ہے اور ہر کور میں ایک شہداء سیل ہے. اور مجھے یہ فخر ہے، میں یہ بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ جی مجھے کور کمانڈر صاحب کے بہاف پہ میں یہ اس سیل کو دیکھ رہا ہوں. اور میں جتنی بھی اپنی ہمبل کیپیسٹی میں آپ جیسے بھائیوں کی مدد سے اپنے کلیگ میں سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کے لواحقین کے لیے وہ ہم کرتے ہیں. جو شہداء کی فیملیاں یہاں آئی ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کسی شہید کی بیگم صاحبہ ہماری بہن ان کو یہاں پہ بلا رہے ہیں. ناظرین، پہلے تھوڑا سا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو بہنیں یہاں آ کے بیٹھی ہیں اور یہ بچے آئے ہیں، ہم پوری قوم کی طرف سے سلوٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کی یہ بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، بیگمات موجود ہیں. وہ ان سب کو چھوڑ کے ان کے خیال کو ذہن سے نکال کے ملک کا خیال صرف ذہن میں لا کے تو اس ملک اس دھرتی کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. وہ کون لوگ ہیں ایسے عظیم جن کو ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ ان کا کیا بنے گا، اور وہ ملک کے لیے شہید ہو جاتے ہیں، جان قربان کر دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ پیچھے کیا ہونا ہے، کس طرح گھر چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بڑی جزا دے، آپ کے محکمے کو بھی ڈار صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو کہ آپ یہ ذمہ داری پھر لیتے ہیں. اور یہ ذمہ داری لینا میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی ڈیوٹی ہے. جو ملک و قوم کے لیے شہید ہو گیا ہے اس کی فیملی کو دیکھنا میرا خیال ہے ہر شخص کی ڈیوٹی ہے. یہ ملک کے لیے کیا ہمارے لیے جان قربان کی نا انہوں نے. ملک تو ہمارا ہی ہے. شبنم صاحب اپنی زندگی میں کبھی شہادت کی بات کرتے تھے آپ سے؟ جی، میرے میاں نے خود وصیت میں لکھا تھا، وہ خود لکھ کے چھوڑ کے گئے تھے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت شوق تھا شہید ہونے کا. 2011 کی تیسرے مہینے میں میرے میاں نے خود وصیت لکھی تھی اور چوتھے کی 14 کو میرے میاں شہید ہو گئے تھے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کس موقع پہ بہت زیادہ یاد آتی ہے بچوں کی پرورش کے حوالے سے؟
ہر موقع پہ یاد رہتی ہے کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور وہ بہت تنگ کرتے ہیں. تو جب سے وہ شہید ہوئے آپ کو یہ محکمے کی طرف سے سہولتیں مل رہی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر جی صاحب، مل رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب جو بتا رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، یہ دے رہے ہیں ہمارا ساتھ، اور میرے بچے بھی آرمی کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو بہت بہت سلام بہنوں ہماری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے اور غموں سے دور رکھے، اور جو آپ کے خامن جو ہے ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے ہیں، جو وہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری کرے اولاد کی صورت میں. ہاں بھائی جان متاثر ہوئے ہیں نا آپ؟ ہائے 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 یار، میں تو ان لوگوں کی باتیں سن سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ اتنا اچھا ادارہ ان لوگوں نے شروع کر دیا. یہ تو ہر دوسرے تیسرے گلی محلے میں یہ اللہ معاف کرے اس طرح کے بچوں کو فیس کر رہے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے ان کو. یہ تو فوری طور پہ ایسے بچوں کو یہ جو ادارے ہیں فوج کے، ان میں پہنچانا چاہیے. کیسی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے ان بچوں کو؟ او ہو یار، دیکھو تم ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ جو ہنر سکھا رہے تھے ہاتھ، یہ بات میرے لیے بھی سب سے زیادہ امپریسو بات، جو اس کا سب سے خوبصورت ایسپیکٹ تھا، وہ یہی ہنر سکھانے والی بات تھی. ورنہ اس طرح کے اداروں میں بچوں کو، اسپیشل بچوں کو تعلیم سے ضرور آراستہ کیا جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو معاشرے کا ایک فعال رکن بنانے کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے. ورنہ آپ ٹو بی ویری پریکٹیکل اینڈ پریگمیٹک، آپ جو اس طرح کے جو پیچھے رہ جانے والے مینٹلی ریٹارڈیڈ یا فزیکلی جو ہینڈی کیپ بچے ہیں، آپ ان کو کتنا آپ معاشرے کا فعال فرد بنا سکتے ہیں؟ انٹل اور انلیس آپ ان کو کسی قابل نہیں بناتے، ان کو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا کرتے. تو یہ بڑا خوبصورت اور واقعی لاجواب کام تھا. تو اپنے ویورز کے ساتھ بھی تو شیئر کرنا چاہیے نا. ہاں، یہ جو ذہنی طور پہ اسپیشل بچے ہیں، یہ بیچارے آپ ادھر سے 2 3 4 5 6 سال جتنی دیر بھی ادھر رہے اسکول میں، اس کے بعد بیچارے دفتروں شفتروں میں جانے کے تو قابل پھر بھی نہیں ہوتے. تو ان کو کوئی ایسا ہنر سکھا دیا جائے جس کی وجہ سے وہ اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بھیک مانگنے کی طرف نہ چلے جائے. اگر ان کو کوئی ہنر آتا ہو تو وہ کسی کام میں لگ کے اپنے اس ہنر کی وجہ سے اپنی روٹی روزی تو کما سکتے. تو ویورز کو بھی دکھاتے ہیں کہ اصل میں وہاں پہ اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ اصل کیا خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ یہ ہے. واہ 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 واہ، عزیزہ ماشاءاللہ ان کی کام میں پرفیکشن دیکھی ہے آپ نے. کیا بات ہے یار ایمان سے. یہ بڑی بات ہے کہ یہ اس طرح کے جو بچے ہیں ان سے اتنا کام لے لینا، اتنی خوبصورت چیزیں. یہ تو چنگے پلے یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کام بھی نہیں لگ رہا تھا. قابل یقین پرفیکشن. باقاعدہ لگ رہا تھا کہ بڑے پروفیشنل کاریگروں نے یہ چیزیں اور یہ ڈیکوریشن پیس وغیرہ بنائے ہوئے. اور میں یہ دیکھ کے بھی حیران ہوا ہوں، جب ادھر اپنا آڈیٹوریم میں شو ہو رہا تھا تو وہ ان کے ٹیچر بتا رہے تھے، وہ بچی سے انہوں نے ملوایا بھی ہے جو یونان سے گولڈ میڈل جیت کے آئی ہے. اسکول کے کئی بچے انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ہیں. ایسا نہیں ہوتا انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ نجومی. نجومی کون سا انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ہوتا ہے؟ لکھنے میں کیا عرض ہے، لیکن یہ بچے تو سچ مچ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ ہے. ہاں، کئی بچوں نے انہوں نے بتایا کہ باہر کے ممالک سے گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں، سلور میڈل لے کے آئے ہیں. بالکل. کچھ دیر پہلے جب ہم اسکول کی بات کر رہے تھے تو بریگیڈیئر صاحب اور ذوالفقار علی صاحب ہیڈ ماسٹر جو اسکول کے، وہ فرما رہے تھے کہ کتنے بچے ہیں جو اسپیشل بچوں کے طور پر اسکول میں داخل ہوئے تھے اور بعد میں وہ عملی زندگی میں بالکل ایک نارمل بچوں کی طرح وہ ان کے شانہ بشانہ اب زندگی کی دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں. تو ہم ان کو دیکھنے کے لیے کہ اس ادارے کی اور اس جتنے بھی ایسے اور ادارے ہیں، ان اداروں کی جو شبانہ روز محنتیں ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، جو یہ سب مل کے جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، ان کی محنتیں کس طرح رنگ لاتی ہیں، اسی کو دیکھنے کے لیے اس اسکول سے جو فارغ التحصیل چند طالب علم ہیں، ہم ان کو دیکھنا، ان سے ملاقات کا شرف حاصل بختاور بچی یہاں پہ تشریف رکھتی ہے. بختاور گل ہے یہاں پہ. صاحب کیسا لگتا ہے آج بچی دوسرے اسکول میں
بالکل نارمل بچوں کے ساتھ کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ اور کتنے دل سے سال دعائیں کی بھی بچی تھی نکلتی جب ہیں؟ یہ اس اسکول میں داخل ہوئی ہے؟ یہ 3.5 سال کی تھی. 3.5 سال. 3.5 سال کی تھی. میں ادھر لے کر آئی تھی داخل ہوئی. کیا پرابلم تھا اس بچی کے ساتھ؟ اس کا تعلق تالو بول نہیں پاتی بول نہیں پا سکتی. اور اب ماشاءاللہ بولتی ہے. اسکول میں ماشاءاللہ چھوٹی تھی اسکول میں آئی. اس وقت ہماری بیٹی 4 گولڈ میڈل 2 سلور میڈل. ماشاءاللہ میڈلز ماشاءاللہ. پہنے ہوئے. بیٹا آپ حیران ہوئی ہیں کہ جی بھی ایک انسان ہے دیکھ کے. اور ماشاءاللہ آپ نے اتنے میڈل حاصل کر لیے ہیں. آپ تو بہت اچھی بیٹی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عزت دے اور بہت زیادہ خوشیاں دے. یہاں پہ آپ نے تعلیم جب حاصل کی تھی تو کیسا محسوس کیا تھا؟ اچھا اسکول ہے یہ؟ بہت زیادہ. اچھا بچوں کا خیال رکھتے ہیں یہ؟ اور یہ جو ابھی بتا رہے تھے کہ چائے بھی دیتے ہیں بریک میں، وہ بھی ملتی ہے؟ چلو اب چائے کے چکر میں پڑ گئے. سر اس بچی نے ایتھنز میں یونان میں ورلڈ گیمز میں 2011 میں جو ہوئی ہیں 2 گولڈ میڈل اور 1 سلور میڈل حاصل کیا ہے. اور یہ ورلڈ کی یہ سر ورلڈ کی فاسٹسٹ ایتھلیٹ ڈکلیئر ہوئی تھی 2011 کی. ورلڈ فاسٹسٹ ایتھلیٹ 2011 میں سر. اس کے ساتھ ہماری ایک اور بچی تھی سر، اس نے 2 سلور میڈل اور 1 برونز میڈل یونان میں ورلڈ گیمز میں جیتا تھا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیچھے جو باہر پریزنٹیشن پہ بھی تھی آپ کے سامنے. اس کے علاوہ سر گیمز میں ایک بچہ ابھی ایشین پیسیفک گیمز ہوئی ہیں آسٹریلیا میں، وہاں پہ ایک بچے نے باسکٹ بال ٹیم کے ساتھ شرکت کی اور سلور میڈل لے کے آیا وہاں سے. نام جا کے بچی دیکھو میڈل لے کے آ گئی ہے. گولڈ میڈل. میں محلے سے باہر جاؤں تو مجھے چھیڑنا شروع کر دیں. ویری گڈ بیٹا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا بہت زیادہ اور عزت دینی ہے اور انشاءاللہ بہت سی خوشیاں دینی ہیں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. صاحب آپ کو پتہ ہے تعلیم و تربیت کے علاوہ بھی ٹیچرز وہاں مجھے بتا رہی تھی کہ ان بچوں کے لیے تفریح کا بھی بڑا اچھا بندوبست کیا ہوا ہے انہوں نے. اور یہاں پہ ٹیبلوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور یہ آرگنائزیشن جو ہے ان بچوں کی انٹرٹینمنٹ کا پورا خیال رکھتی ہے. جو ہماری موجودگی میں جو انہوں نے ٹیبلو پیش کیا ہے کتنا زبردست پرفارم کیا تھا انہوں نے. چلو تم نے کون سی ادھر ٹکٹ خریدی تھی؟ ویورز کو بھی دکھا. ٹیبلو دیکھنے سے پہلے میں اپنے ویورز کے لیے ایک وضاحت کر دوں کہ یہ اسپیشل بچے ہیں. ان میں سے زیادہ تر سن نہیں سکتے، لیکن خوبصورتی اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ میوزک پر پرفارم کر رہے ہیں. میوزک پر پرفارم کرنے کے لیے ظاہر ہے سنائی دینا ضروری ہے، تو بغیر سنے میوزک پہ پرفارم کرنا. میوزک کی بیٹ سنائی دے رہی ہوگی تو اس پہ پرفارم ہوگا نا، جس طرح یہ آف بیٹ میں کرتا ہے پرفارم. اچھا، یہ حیران کن بات کے ساتھ ساتھ ایک دل پسیج دینے والی بات بھی ویورز کو سناتے چلے کہ جو وہ بچی ایک کرسی پہ بیٹھ کے ایک آئٹم پرفارم کر رہے تھے نا بچے، تو بچی چھوٹی ایک کرسی پہ بیٹھی، وہ بچی بیچاری اس کا نچلا دھڑ سارا معذور اور وہ بیچاری چل پھر نہیں سکتی تھی اور اس کو بیچارے اٹھا کے ہی لائے ہیں. اسی طرح ہی اس کو لا کے انہوں نے کرسی پہ بٹھا دیا اور وہ پرفارم کر رہے تھے سارے. بےبے نو تے ویکھو ہاں پیچھے ہو تو تے من جاؤ
ضرور مان لو سفارش مان لو کوئی پرواہ نہیں. ملنگ کے لیے اگر تالیاں ہو جائیں تو اس کا حوصلہ خوب بڑھے گا. اچھا جی، یہ تو تھی ان بچوں کی پرفارمنس. اور اس موقع پہ میں ایک وضاحت یا درخواست بھی کرتا چلوں کہ یہ اس ادارے کے جو منتظمین ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور جس طرح کا کر رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے، لاجواب ہے. لیکن ان کے ذہن میں اس کی ایکسپینشن کے، اس کی توسیع کے بھی کئی منصوبے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے فنڈ درکار ہیں. جو اب تک کام کر رہے ہیں اس میں بھی ان کو ان کی آمدن اور اخراجات میں خاصا فرق ہے، لیکن یہ پورا کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے ویورز ہیں وہ اس نیک کام میں، اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم سکرین پہ اس ادارے کا اکاؤنٹ نمبر چلا رہے ہیں، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں. ہاں جی، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے یہ ایسا جو کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے یہ ایسا ادارہ ہے جو ہر ہماری مشکل میں بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ، اور عوام اس ادارے پر ٹرسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ انسانیت کی خدمت جو کرنا چاہتے ہیں وہ دڑا دڑ بانٹ دیں. اچھا، ہم نے ان بچوں کو منگلا جھیل کی سیر کروائی ہے، اور اس دوران بوٹ کی سیر کے دوران جو ہمارے عزیزی صاحب کی شوخیاں اپنے عروج پہ تھیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں. آؤٹ ہوا تھا سڑنے پڑنے لگ جایا کر. وہ بچے اب میرے فرینڈ بن کے پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ میں ایک اٹریکشن ہے. بڑی یہ دیکھو ذرا. ادھر جا کے بھی کشتی چلانی ہے، سمجھے ہو؟ کیا نام ہے میرا؟ جی 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 جی. اچھا بڑے جی کو جی جی بنا دیا تم نے. یا ذرا بتاؤ اس دانشور کو کہ میرا کیا نام ہے؟
اور جی جی نہیں ہو جی جی کیا نام ہے؟ جی جی کہتا ہے جیجی کچھ اور کہتا ہے. کیا کہہ رہے ہو کیا نام ہے؟ اور یار ہنسو نا یار ایک دانشور پہ ہنستے ہو کیا نام ہے جی جی نائرن ٹائٹینک 450 فٹ کہہ رہے ہیں یہ. ہاں جی